السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشتبہ انصاری ایجوکیشن وتھ موٹیویشن یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا پھر سے ایک بار استقبال ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ماحول کے مطالعے کی افادیت، یعنی کہ ماحول کا مطالعہ کرنے سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ اسی لیے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی سے پھر سے ایک بار ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اس چینل پر ملتی رہے۔ ہم اس چینل پر ایجوکیشنل ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں، موٹیویشنل ویڈیوز بھی ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس چینل پر وقت بوقت آپ کو ملتی رہتی ہے۔ اس وقت ہم جو ٹاپک آپ کو بیان کر رہے ہیں یہ ڈی ایل ایڈ سال اول کا ماحول کا مطالعہ اس سبجیکٹ کا ٹاپک ہے۔ ماحول کا مطالعے کی افادیت بیان کیجیے۔ سوال آ سکتا ہے کہ ماحول کے مطالعے کی اہمیت اور فائدے بتائیے کہ ماحول کا مطالعہ کرنے سے ہمیں کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تمہید کے طور پر آپ کو لکھنا ہے، انسان قدرت کے ذریعے عطا کردہ نعمتوں کا بھرپور استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ماحول میں موجود مختلف عناصر کا وہ مطالعہ کرتے رہتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے ماحول کا تحفظ کر سکے اور ماحول کا بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو آسان اور مسرت بخش بنا سکے، اس لیے وہ ماحول کا مطالعہ کرتا رہتا ہے۔ یعنی انسان قدرت کے ذریعے عطا کردہ نعمتوں کا استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان بنا کر بھیجا، اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، اور ساتھ میں یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا کے جتنے بھی وسائل ہیں، جو ہر وسائل کو دنیا کے ہر وسائل کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا تاکہ اس کا استعمال کر سکے، اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ ماحول میں موجود مختلف عناصر کا انسان مطالعہ کرتا رہا۔ اب انسان جو ہے تو اس کو اب ماحول کے ذریعے سے، قدرت کے ذریعے سے دی گئی چیزوں کا مطالعہ کرتے رہتا ہے اور اس کا استعمال کر اپنی زندگی کو مسرت بخش بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مطالعہ اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ وہ ماحول کا تحفظ کر سکے اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو جو ہے تو مسرت بخش بنا سکے، اس لیے وہ ماحول کا مطالعہ کرتا رہتا ہے۔ ماحول کا مطالعہ کرنے سے ہمیں مندرجہ ذیل فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ 4 فائدے ہم کے بارے میں آج ہم معلومات حاصل کریں گے۔ اس سے پہلا فائدہ ہے ماحول کا مطالعے کا بچوں میں ماحول سے متعلق اپنائیت کا جذبہ پیدا کرنا، یعنی کہ ہمیں ماحول کا مطالعہ کرنے سے ماحول کے اپنائیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے ماحول تجربات کی کان ہے۔ ابھی کیا ہے اس کو تجربات کی کان مطلب ہم آگے تفصیل سے دیکھیں گے۔ نمبر 3 ماحول کے تجربات بامعنی ہوتے ہیں۔ نمبر 4 ماحول کے ذریعے ہر سطح پر تجربات ملتے ہیں۔ یہ ماحول کا مطالعہ کرنے سے 4 فائدے، کئی سارے فائدے ہیں مگر اس وقت ہم 4 فائدوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہے بچوں میں ماحول سے متعلق اپنائیت کا جذبہ پیدا کرنا۔ ماحول کا مطالعہ کرنے سے بچے کے اندر ماحول کے تعلق سے اپنائیت کا جذبہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ بچہ جب ماحول کا مطالعہ کرتا ہے یا پھر انسان ماحول کا مطالعہ کرتا ہے، فرد ماحول کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے بچے کو پتہ چلتا ہے، فرد کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے ماحول کے تحفظ کی کتنی ضرورت ہے۔ اس طرح ماحول کا مطالعہ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ماحول کے مطالعے کے ذریعے سے بچوں میں ماحول کے تئیں اپنائیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اب ہمیں اپنے ماحول کا تحفظ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں پہلے ماحول کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ ماحول کو نقصان پہنچانے والی کون سے عناصر دنیا میں ہیں جس کی وجہ سے ماحول کو نقصان پہنچ رہا ہے کہ نہیں۔ اس کا مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم چلے گا، اور جب ہم ماحول کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمیں اپنے ماحول کی حفاظت کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ تو پھر اس کے ذریعے سے ہمارے اندر ماحول سے متعلق اپنائیت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے ماحول تجربات کی کان ہے۔ کیا ہے؟ ماحول تجربات کی کان ہے۔ فرد اپنی زندگی کو سازگار بنانے کے لیے جو تجربات حاصل کرتا ہے اسے وہ تجربات ماحول کے ذریعے سے ہی ملتے ہیں۔ فرد مہد سے لے کر لحد تک، یعنی کہ گود سے لے کر گور تک، گور مطلب قبر تک، پیدائش سے لے کر مشہور
قول ہے نا، بچہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے، یعنی پیدائش سے لے کر موت تک جو ہے تو انسان تجربات حاصل کرتے رہتا ہے۔ فرد میں اپنے تجربات کے ذریعے سیکھنے اور عمل سے متعلق خواہش پیدا ہوتی ہے، اور فرد اپنے تمام تر تجربات اپنے ماحول ہی سے حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماحول تجربات کی کان ہے۔ انسان روزمرہ زندگی میں جو ہے تو کسی نہ کسی تجربات کے ذریعے سے اپنے آپ کو نکھارتا ہے، اپنے آپ کو خود تجربات کے ذریعے سے، مختلف تجربات کے ذریعے سے سیکھتا رہتا ہے، اور یہ تجربات اس کو رسمی علم کے ذریعے سے بھی ملتے ہیں اور کبھی کبھار غیر رسمی طریقے سے ملتے ہیں۔ رسمی علم کس طرح؟ یعنی رسمی علم بچہ جو ہے تو رسمی علم بچہ اسکول، کالج، یونیورسٹی سے حاصل کرتا ہے، وہ اسکول کے ماحول سے، اسکول میں رہ کر، کالج میں رہ کر، یونیورسٹیوں میں رہ کر سیکھتا رہتا ہے، تجربات حاصل کرتا رہتا ہے، اپنے دوست و احباب میں، استاد سے تو سیکھتا رہتا ہے، وہ اپنے روزمرہ زندگی کے صحیح و خطا سے، غلطی سے وہ سیکھتا رہتا ہے، تو وہ بھی ماحول میں شامل ہے۔ اسی طرح ماحول کے ذریعے سے فرد کو تجربات حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ماحول کے تجربات بامعنی ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ ماحول کے تحت حاصل کیے گئے تجربات بامعنی ہوتے ہیں، چونکہ بچہ فطری طور پر تجربات حاصل کرتا ہے، اس لیے شروع میں بچے کے تجربات بے معنی ہوتے ہیں، یعنی اس کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ بچہ فطری طور پر تجربات حاصل کرتا ہے، اس لیے شروع میں بچے کے تجربات بے معنی ہوتے ہیں، لیکن جب بچے کی ترقی ہوتی ہے تب اس کے تجربات بامعنی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر روزانہ سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبتا ہے۔ سورج کے طلوع ہونے سے غروب ہونے کا مشاہدہ ابتدا میں بچے کے لیے بے معنی ہوتا ہے، لیکن یہی فلکیاتی ماحول کا تجزیہ کرنے کے بعد بامعنی حیثیت رکھتا ہے۔ میرے خیال ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ نمبر 4، ماحول کے ذریعے ہر سطح پر تجربات حاصل ہوتے ہیں۔ ماحول کا مطالعہ کرنے سے ہر سطح پر تجربات حاصل ہوتے ہیں۔ ماحول کے ذریعے سے فرد کو ہر سطح پر تجربات حاصل ہوتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش سے لے کر موت تک بچہ تجربات حاصل کرتا ہے۔ اس کی ابتدا انسانی جسم سے شروع ہو کر افراد، خاندان، گھر، محلہ، دوست، احباب، مدرسہ، گاؤں وغیرہ کے ذریعے وہ تجربات حاصل کرتا رہتا ہے، یعنی فرد ماحول کے ذریعے ہر سطح پر تجربات حاصل کرتا ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا تعلق شروع میں اس کے گھر کے لوگوں سے ہوتا ہے، خود سے ہوتا ہے، انسانی جسم سے ہوتا ہے، یعنی اس کو خود سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے والدین آتے ہیں، اس کے گھر میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں تو ان سے وہ سیکھتا رہتا ہے، ان سے تجربات حاصل کرتا رہتا ہے۔ جب یہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے تو پھر گھر سے باہر نکلتا، پھر اس کے دوست بنتے ہیں، ہم جولی بنتے ہیں، پھر ان کے ساتھ رہ کر ان کے ساتھ کھیل کود میں جو ہے تو کئی ساری چیزیں وہ سیکھ لیتا ہے، کئی ساری باتیں اس کو سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے بعد اور بڑا ہوتا ہے تو اس کا تعلق سماج سے ہوتا ہے، اسکول کے دوستوں سے ہوتا ہے، اسکول سے ہوتا ہے، استاد سے ہوتا ہے، تو پھر اسکول میں تجربات حاصل کرتا رہتا ہے۔ یعنی اس کو آپ پہلے شروع میں خاندان کا ماحول ملا، اس کے گھر کا ماحول ملا، اس کے بعد دوست، اس کے ہم جولی کا ماحول ملا، اس کے بعد پھر اس نے تجربات حاصل کیا۔ اس کے بعد اسکول کالج میں گیا ہوں، وہاں پر انہیں تجربات حاصل کیا، وہاں پر بھی اس کو تجربات حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یونیورسٹی میں جاتا ہے، یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرتا ہے، وہاں پر بھی اس کو کئی ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں وہاں کے ماحول کے ذریعے سے۔ اسی طرح پھر اور بڑا ہوتا ہے، پھر سماج میں ایک فرد کی حیثیت، اہم فرد کی حیثیت رکھتا ہے، پھر وہاں پر سماج کے زندگی، روزمرہ زندگی کی صحیح و خطا سے بہت سارے تجربات وہ حاصل کرتا ہے، بہت کچھ جو ہے تو سیکھتا رہتا ہے۔ اسی طرح ماحول کے ذریعے سے ہر سطح پر تجربات ملتے رہتے ہیں، یعنی ہر وقت جو ہے تو کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح یہ 4 فائدے ہم نے دیکھے۔ اسی طرح مندرجہ بالا وضاحت کے ذریعے ہم نے ماحول کا مطالعہ کی افادیت کے بارے میں مطالعہ کیا۔ ہم نے دیکھا کہ ماحول کے مطالعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اور ماحول کے ذریعے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح ہم نے ماحول کے مطالعے کی افادیت کے بارے میں معلومات حاصل کری۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔